وفاقی وزیر غلام سرور خان اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ رنگ روڈ کے بارے میں یقیناً آپ بھی بہت کچھ جانتے ہوں گے کہ یہ پروجیکٹ کافی عرصے سے زیر غور ہے اور موجودہ اپوزیشن پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز تین بار اقتدار میں رہیں، لیکن اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر سکی، کوئی اسے عملی جامہ نہ پہنا سکی۔ جبکہ اگر آپ دیکھیں جی ٹی روڈ کے اوپر دیکھیں، پنڈی سے اگر آپ N5 پہ لاہور کے لیے جائیں یا لاہور سے آپ ملتان کے لیے جائیں تو چھوٹے چھوٹے شہر جیسے کہ گجرات، وزیر آباد، گجرانوالہ بائی پاسز یا رنگ روڈز موجود ہیں۔ لاہور کا رنگ روڈ موجود ہے، لاہور سے نکلیں اڑپا ہو، کاڑا ہو، چیچا وطنی ہو، سائی وال ہو، خانے وال ہو، رنگ روڈ یا بائی پاسز موجود ہیں، لیکن پنڈی کا بائی پاس یا رنگ روڈ کیوں نہیں بن سکا؟ یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔ آپ کو بھی اس کے پیچھے جاننا چاہیے کہ کیا وجہ ہے، جس سے بہت پہلے یہ ٹوین کیپٹل سٹیز ہیں پنڈی اور اسلام آباد، اور تمام نارتھ کی ٹریفک پنڈی اور اسلام آباد کا سنگم فیض آباد سے ہو کے گزرتی ہے، اور کبھی اس کے بارے میں کسی نے سوچا نہیں، اسے عملی جامہ نہیں پہنایا۔ تو الحمدللہ یہ سوچ تھی ہماری گورنمنٹ کا یہ ویژن تھا، عمران خان کا یہ ویژن تھا کہ یہ رنگ روڈ بننا ہے اور ہم نے بنانا ہے۔ ایک بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ 1970 میں ایک الائنمنٹ فائنل ہوئی تھی، وہ فائنل اس کی اپروول نہیں ہوئی تھی، الائنمنٹ ڈسکس ضرور ہوئی تھی، اور اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ کئی روات دائیں بائیں ریڈیو پاکستان سے لے کے تو ٹھلیاں انٹرچینج تک تھا۔ ٹھلیاں انٹرچینج سے اس ٹریفک نے مرج ہو جانا تھا موٹر وے پہ، اور آگے ڈائریکشن لیس تھی کہ آگے اسے کہاں جانا ہے۔ اور جتنا کہ میرے علم میں کہ اس وقت نیشنل ہائی ویز کی ریزرویشنز تھیں کہ رنگ روڈ کی ٹریفک ہم کیٹر نہیں کر پائیں گے۔ لگ بھگ جو اس وقت کا ٹریفک کاؤنٹ تھا 33,000 وائیکلز پر ڈے، ہمارے ٹول پلازاز چوک ہو جائیں گے، اور ہماری ایگزسٹنگ موٹر ویز چاہے M1 ہو یا M2 ہو، اس کی لوڈ بیرنگ کیپیسٹی وہ نہیں ہے ایکسل لوڈ پہ کہ ہم رنگ روڈ کی ٹریفک لے سکیں، بوجہ یہ ٹیکنیکل چیزیں، لیکن شنید میں تھا کہ اس وجہ سے یہ چیز تھرو نہیں ہو سکتی۔ موجودہ گورنمنٹ اور موجودہ انتظامیہ نے انیشیٹو لیا، میں نے خود اس کی پریزنٹیشن لی پنڈی پنجاب ہاؤس میں، RDA کے ذمہ دار لوگ تھے، کمشنر پنڈی کیپٹن محمود احمد تھے، انہوں نے الائنمنٹ بتائی جو ان کی پروپوزڈ الائنمنٹ تھی۔ یہ پوائنٹ بھی ڈسکس ہوا کہ یہ ٹریفک شارٹیسٹ تو یہی بنتا ہے کہ ٹھلیاں سے مرج کر دی جائے، موٹر وے پہ آیا جائے، اور پھر موٹر وے سے آگے چاہے ترنول سے چاہے سنجانی سے جہاں سے N5 سے کنیکٹ کر لیا جائے۔ لیکن بقول ان کے پاس بھی ٹیکنیکل وجوہات ہوں گی، انہوں نے کہا کہ ٹیکنیکلی یہ فیزیبل نہیں ہے، اور اس پہ NHA کی ریزرویشنز ہیں۔ میں نے ایک آلٹرنیٹ سجیشن بھی دی کہ اگر ایگزسٹنگ روڈ پہ NHA کی کچھ ریزرویشنز ہیں یا ٹیکنیکلی فیزیبل نہیں ہیں، تو جو رائٹ آف وے ہے موٹر ویز کا اسے یوٹیلائز کر لیا۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ
دونوں رائٹ آف ویز جو ہیں موٹر ویز کے، چاہے M1 ہو چاہے M2 ہو، اس میں بہت ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز آ چکی ہیں. جیسے ایئرپورٹ کے قریب ممتاز سٹی ہے، شالیمار سٹی ہے، ٹاپ سٹی ہے. دوسری سائڈ پہ دیکھیں 18th آ رہی ہے، یونیورسٹی ٹاؤن آ رہا ہے، مطلب بہت ساری سوسائٹیز ہیں. تو یہ ہیویلی کاسٹ کرے گا. سوسائٹیز کی زمین خریدی انہوں نے جس ریٹ پہ الاٹ کی، تو یہ فیزیبل نہیں ہوگا. بہرحال الائنمنٹ کے ساتھ کسی پولیٹیکل پرسنالٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اگر الائنمنٹ تبدیل ہوئی ہے تو پیورلی اس کی ٹیکنیکل ریزنز ہیں، جو کہ ٹیکنیکل لوگ چاہے وہ انکوائری میں ہوں، چاہے وہ رسپونڈنٹ ہوں جن کی انکوائری ہو رہی ہو، وہی بتا سکتے ہیں، لیکن جو اس وقت ہمیں بتائے گی. اب دوسری بات جس میں نام لیا گیا، ہم تو بیچارے لوگ ہوتے ہیں، کہیں دھول اڑتی ہے تو بس ہی کسی نہ کسی سیاسی اڑائی ہے اس سے. سب سے آسان نام کسی سیاسی کا ہوتا ہے، نام لینا بھی آسان ہے، اس کا پرچار کرنا بھی. تو میں بھی ٹی وی میں سنتا رہا، مختلف ٹاک شوز میں بھی سنتا رہا، مختلف یوٹیوب چینلز پہ بھی سنتا رہا، اور مجھے افسوس ہوا. مثال کے طور پہ میں ایک کا ریفرنس دینا چاہتا ہوں. یوٹیوب چینل ہے اور عمران خان صاحب اس پہ 2 پروگرام میں، عمران خان صاحب کوئی اینکر ہیں، پتہ نہیں وہ ریگولر ٹی وی میں کون سا پروگرام کرتے ہیں، میرے علم میں نہیں ہے. انہوں نے 2 باتیں کی، میں 2 باتوں تک اپنے آپ کو محدود رکھوں گا. ایک تو یہ ہے کہ میری وزارت تبدیل کی گئی، پہلے مجھے پیٹرولیم دی گئی تھی، پھر وہ تبدیل ہوئی کسی سکینڈل کی بنیاد پر. مجھے افسوس ہوا، شرم آنی چاہیے انہیں، مجھے افسوس ہوا. دیکھیں وزارت ایک میری نہیں تبدیل ہوئی، اور بہت ساری وزارتیں بھی تبدیل ہوئیں، اور وزارتیں تبدیل کرنا پروریگیٹو ہے پرائم منسٹر کا. وہ کس کھلاڑی کو کس پوزیشن پہ کھلاتے ہیں یہ پروریگیٹو ہے. انہوں نے پیٹرولیم مجھ سے لی، کسی اور کو دی، مجھے کوئی اور وزارت دے. اگر کوئی سکینڈل ہوتا تو مجھے گھر بھیج دیا جاتا، اور اگر سکینڈل ہوتا، موصوف کے پاس ایسی کوئی انفارمیشن ہے، تو اس وقت بھی وہ میڈیا کے ساتھ تعلق تھا، ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک تھے، تو سکینڈل کو ہائی لائٹ کرتے، سکینڈل کو لے آتے. اب 2.5 سال بعد ذکر کرنا ہے ایک سکینڈل کی بنیاد پر میری وزارت تبدیل کی گئی، اور پھر موٹر وے الائنمنٹ کو بھی ایک سکینڈل بنانے کی کوشش کر کے اور میرے ساتھ اسے الائن کرنے کی کوشش کی گئی. اس کی میں بھرپور مذمت کرتا ہوں. اسے کہتے ہیں 2 نمبری صحافت، اور میں چیلنج کر رہا ہوں آج کے اس پلیٹ فارم کہ انہیں ثابت کرنا چاہیے. میں چیلنج کر رہا ہوں کہ وہ کون سا سکینڈل تھا جس کی بنیاد پر مجھ سے پیٹرولیم لی گئی، اور اس سکینڈل کو پرسیو کریں، اسے ہائی لائٹ کریں. اور جو سیکنڈ سکینڈل بنانے کی ناکام کوشش کی گئی. میں ایک بات خدا اور رسول کو گواہ رکھ کے کہہ رہا ہوں، میں نے اور میرے خاندان نے 5 دہائیوں سے سیاست عبادت سمجھ کے کی ہے، خدمت سمجھ کے کی ہے، دیانت داری سے کی ہے. سیاست کو ذریعہ معاش نہیں بنایا، سیاست کو ذریعہ پہچان نہیں بنایا. اور میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، اس ملک کے ادارے بھی موجود ہیں، ایجنسیاں بھی موجود ہیں، اور انویسٹیگیٹو میڈیا بھی موجود ہے. رنگ روڈ کا سٹارٹنگ پوائنٹ تھانہ روات تحصیل پنڈی، رنگ روڈ اٹک لوب تحصیل فتح جان مورت کے آگے، رنگ روڈ تحصیل ٹیکسا موزہ وڑی اکلا پسوال، رنگ روڈ اینڈ پوائنٹ سنجانی.
سٹارٹنگ پوائنٹ سے اینڈ پوائنٹ تک میری یا میرے بھائی، میرے بیٹے، میرے بھتیجے، میرے خاندان، میرے قوم کی کسی ایک فرد کی 1 انچ 1 مرلہ ثابت ہو جائے تا یا سیاست پورا خاندان چھوڑ دے گا. اور شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو بلیم گیم کرتے ہیں. میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، اور ان موصوف سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں جنہوں نے پہلے سکینڈل کی بھی بات کی اور دوسرے سکینڈل کی بھی بات کی، کہ وہ ثابت کر دیں کبھی زمین تھی، کبھی زمین لی، کبھی زمین دی، کبھی زمین ہے، تو میں سیاست چھوڑنے کے لیے. ہاں پھر مجھے لنک کرنے کی کوشش کی گئی کسی سوسائٹی کے ساتھ. لنکیج ہے بہت سارے سیاستدانوں کا سوسائٹیز کے ساتھ، لنکیج ہے بہت سارے بیوروکریٹس کا بھی سوسائٹیز کے ساتھ، اور معذرت کے ساتھ لنکیج آپ کا بھی ہے، صافی برادری میں سے بھی لوگ ہیں. لنکیج آپ کا بھی ہے، میرا کوئی لنکیج نہیں ہے، میرے خاندان کا کوئی لنکیج کسی سوسائٹی کے ساتھ نہیں ہے، کوئی مالی مفادات نہیں ہے. پہلے پہاڑوں کا سینہ کھاڑتے تھے، روٹی کھاتے تھے. وہ سوسائٹی والوں نے مینیج کیا، سپریم کورٹ سے ایک ڈیسیژن لیا، کہا جی کریشر بند ہونے چاہیے. زمین کا سینہ چیتتے ہیں، رزق حلال کماتے ہیں، خود کھاتے ہیں، بچوں کو بھی کھلاتے ہیں. دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، میں نے کبھی اس انداز میں گفتگو نہیں کی. سیاست عزت کے لیے کرتے ہیں، عزت پہ حرف آئے گا مرنے کو ترجیح دیں گے، مارنے پہ ترجیح دیں گے. تو میں حد تک عزت کا دعویٰ کروں گا اس شخص کے خلاف، میں جاؤں گا اس شخص کے خلاف جو میری ذات پہ، میرے کردار پہ، میرے خاندان پہ اس طرح کی ناپاک زبان کھولے گا، اسے چھوڑوں گا نہیں. کوئی بھی ہو میرے لیے قابل احترام ہے، عزت دار لوگ ہیں، ہم عزت دار لوگ ہیں، عزت کرنا بھی جانتے ہیں، عزت کرانا بھی جانتے ہیں. لیکن جو اس طرح کی کریں گے تو ان کے لیے تو کم از کم، چلے پروگرام تو اور بھی ہوئے ہیں، تو میں ایک کو کوٹ کر رہا ہوں جس نے کہا کہ پہلے بھی اسکینڈل کی بنیاد پہ نکالا گیا. ایک دم جناب جس دن آپ کہیں اسکینڈل لے کے آ جائیں میں یہیں آ جاؤں گا. کسی کورٹ آف لا میں جائیں، اسکینڈل لے کے آئیں، میں آ جاؤں گا. پہلا اسکینڈل بھی لے آئیں، دوسرا اسکینڈل بھی لے آئیں، میری ایفیلیشن کسی سوسائٹی کے ساتھ بتا دیں، میری ملکیت اس پوری تحصیل ٹیکسلا پوری الائنمنٹ میں بتا دیں، ود ڈاکومنٹری ایویڈنس آ جائیں. تو میں ایک پروگرام تو اور لوگوں نے بھی کیے، لیکن ایک صاحب بہت بڑھ چڑھ کے بول رہے تھے، میں ان کے لیے کہ جو کہتے ہیں کہ پیچھے پیٹرولیم میں بھی اسکینڈل تھا اور اب بھی اسکینڈل. اور پھر مسلم لیگ سیاسی جماعت، کسی زمانے میں آپ نے بھی سنا ہوگا، ہسٹری میں دلچسپی رکھنے والے لوگ، پرانے نواب وقتوں میں نا نواب روسا عمرہ چیکو رکھا کرتے تھے. چیکو میاؤں کے چیکو میں بتا دیں، ود ڈاکومنٹری ایویڈنس آ جائیں. تو میں ایک پروگرام تو اور لوگوں نے بھی کیے، لیکن ایک صاحب بہت بڑھ چڑھ کے بول رہے تھے، میں ان کے لیے کہ جو کہتے ہیں کہ پیچھے پیٹرولیم میں بھی اسکینڈل تھا اور اب بھی اسکینڈل. اور پھر مسلم لیگ سیاسی جماعت، کسی زمانے میں آپ نے بھی سنا ہوگا، ہسٹری میں دلچسپی رکھنے والے لوگ، پرانے نواب وقتوں میں نا نواب روسا عمرہ چیکو رکھا کرتے تھے. چیکو میاؤں کے چیکو بھی ہیں، انہوں نے بھی کچھ چیکو رکھے ہوئے ہیں، اف فایا ہے کرنے والے چیکو. کس موقع پہ اف فایا کرتے ہیں موقع پہ میں بات نہیں کر سکتا. تو ایک چیکو نے کہا غلام سرور خان کی وہاں زمین تھی، اس کی بھائیوں کی زمین تھی، اس کی سوسائٹی تھی، بلیم گیم نہیں ہونی چاہیے. تو دوسرا میں اس چیکو کو نوٹس دوں گا. وہ چیکو
اسے بھی حساب دینا ہوگا کہ وہ کل کیا تھا آج کیا ہے. تو دو والوں سے مجھے یا میرے خاندان کو بلیم کرنے کی کوشش کی گئی. تھرو آؤٹ نہ اس کی الائنمنٹ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، نہ کسی سوسائٹی کے ساتھ ہمارا فائنینشیل تعلق ہے، نہ ہمارے کہنے میں کوئی الائنمنٹ تبدیل ہوئی ہے. اور ہاں ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ کچھ جیسے ایک انکوائری کمیٹی بنی ہیڈڈ بائی ایک کمشنر صاحب، اور اس انکوائری کمیٹی میں رکھا گیا ڈپٹی کمشنر پنڈی کو بھی اور ایک ایڈیشنل کمشنر پنڈی کو بھی، اور چوتھا کوئی اور وہ رکھ سکتے. انکوائری کمیٹی نے انکوائری کی ہوگی، لیکن جو انکوائری رپورٹ کنوینئر نے فائنل کی اسے انکوائری کمیٹی کے ممبران نے انڈورس نہیں کیا، اور انہوں نے اپنی انڈیپینڈنٹ رپورٹ اپنی دستخطی دی. اس کا مقصد کہ وہ انکوائری رپورٹ جو کنوینئر صاحب نے بھیجی چیف منسٹر صاحب کو اور جس پہ منوان ایکشن لے لیا چیف منسٹر یا پروونشل گورنمنٹ نے، وہ رپورٹ میرے خیال میں کنٹروورشل بنتی ہے کہ جب کہ اس انکوائری کمیٹی کے ایک ممبر یا دو ممبر اس پہ ڈائسینٹ کریں، اختلاف کریں اور اپنی انڈیپینڈنٹ رپورٹ بھیجیں، علیحدہ رپورٹ بھیجیں، تو اس رپورٹ کی افادیت کوئی نہیں رہ جاتی، وہ رپورٹ کنٹروورشل ہو جاتی. اور پھر وہ جو افسران تھے، دیکھیں اچھے لوگوں کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. ڈپٹی کمشنر پنڈی یا پنڈی کا سٹاف انتہائی آنیسٹ، کمپیٹنٹ، اسٹریٹ فارورڈ، ٹھیک لوگ تھے. 1.5 سال 2 سال ہماری گورنمنٹ کے ساتھ انہوں نے کام کیے، اور ایک انکوائری کمیٹی کے رکن نے جب دستخط نہیں کیے، انڈورس نہیں کیا کمشنر کی رپورٹ کو، تو اسے بھی تبدیلی کا یہ جسٹیفائی نہیں کرتا میرے خیال میں. اور ہماری گورنمنٹ تحریک انصاف کی گورنمنٹ یہ بات انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتی. اور چیف منسٹر صاحب کو کہ یہ انکوائری کنٹروورشل ہو گئی ہے، اس انکوائری رپورٹ کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے کسی اور آئی ایس فورم سے. پروونشل گورنمنٹ کے پاس بھی آئی ایس فورمز موجود ہیں. کل کیبنٹ ہے، میں کیبنٹ میں بھی بات کروں. اصولاً مجھے پہلے کیبنٹ میں کرنی چاہیے تھی، پھر آپ کے پاس آنی چاہیے تھی، لیکن میں اتنا صبر نہیں کر سکتا. اور میں اس پہ بھی بات کروں گا. تو اس پہ بھی ایک نئی انکوائری کمیٹی، انکوائری کمیشن، کوئی انکوائری کرنے والا ادارہ بنے جس میں نام پولیٹیشنز کے بھی آتے ہیں، جیسے کہ میرا نام، میرے خاندان کا نام، میرے ایک اور کولیگ زلفی بخاری، ضرور ان کے وہ ننیال ہیں، رشتوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں یہ بیٹھ کے انہیں کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن حقیقت بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو سنجانی زگزیگ ہے. وزیر غلام سرور خان اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. رنگ روڈ سے متعلق بھی انہوں نے بات کی اور اپنے خلاف جو الزامات ہیں اس کا بھی وہ جواب دے رہے تھے.